السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ اسباق کے اندر ہم نے جو اب تک سیکھا ہے، کچھ چیزیں اس میں سے ہم اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے اپنے نئے چیپٹر کے اندر۔ تو آج کے چیپٹر سے ہم نے کچھ چیزیں بدلنی ہیں، کچھ چیزوں کا آغاز کرنا ہے تاکہ آپ ان کو عام اپنے زبان کے اندر یا عام ڈائلاگ کے اندر ان کو استعمال کر سکیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں شروع سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سب سے پہلے آپ نے پڑھا تھا جیسے کہ اگر میں کسی لفظ کے شروع میں الف لام لگاتا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو وہ خاص ہو جاتا ہے۔ وہ خاص ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں اس کے آخر میں دو پیش لگا سکتا ہوں؟ نہیں لگا سکتے۔ نہیں لگا سکتا۔ اب ٹھیک ہے؟ جی اب ٹھیک ہے۔ ایک تو آپ نے یہ چیز سمجھی تھی کہ جب کسی ورڈ کے شروع میں الف لام نہیں ہوتا تو وہ عام ہے، نکرا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی آپ کریں گے کہ کوئی سی بھی کتاب، لیکن اس کا ایک اور معنی یہ بھی ہوتا ہے، دو پیش یا تنوین کا آپ کہیں گے کتاب ہے، اس کا معنی ہے ہی یا اس طرح کے بھی آتا ہے مکمل جملے کے لیے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ مختلف الفاظ آپ کو ملیں گے قرآن اور احادیث کے اندر۔ مثال کے طور پہ لفظ ہے کافرن، تو اس کا معنی کیا ہوگا اگر اس کے آخر میں حیا لگائیں تو؟ کافر ہے۔ کافر ہے، ٹھیک ہے۔ اور مشرکن، مشرک ہے۔ مسلمن، مسلم ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد امتن، امت قوم کو کہتے ہیں، گروہ کو کہتے ہیں، امت کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، گروپ کو بھی کہتے ہیں۔ تو امت ہے۔ حیاتن، حیات زندگی کو کہتے ہیں، تو کیا معنی ہوگا؟ زندگی ہے۔ زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہے کا معنی ہے نا، یہ قرآن مجید کے اندر اور حدیث کے اندر بھی، عربی کے اندر بھی صفات کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ جیسے صفات، مثال کے طور پہ ایک آدمی کے لیے الرجل قوی، آدمی طاقتور ہے یا مضبوط ہے، ٹھیک ہے۔ الرجل قوی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اگر میں یہاں پر دو پیش لگاتا ہوں تو اب ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک۔ نہیں ٹھیک۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں یہاں پر دو پیش نہیں لگاؤں گا، تو پڑھیں گے الرجل قوی۔ ویسے ایک اصول یاد رکھیں عربی کے اندر، جہاں صفت اور موصوف، یہاں پر صفت کیا ہے؟ قوی، مضبوط ہونا۔ صفت کیا ہے؟ مضبوط ہونا یا طاقتور ہونا، یہ صفت ہے۔ اور جس کی صفت کی جائے، جس کی تعریف کی جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ موصوف، ٹھیک ہے۔ جب صفت اور موصوف آتے ہیں تو ان دونوں کا جو اعراب ہوتا ہے، ان دونوں کے آخری حرف کی جو حرکت ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ الرجل اس پہ پیش ہے تو قوی، اس پہ بھی آخر میں پیش ہی آئی، قوی یا قوی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ جیسے ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو، المرأۃ صادقۃ، المرأۃ صادقۃ۔ چلے ابھی میں یہاں سے
الف لام ہٹا دیتا ہوں. مرأتن صادقتن. اب دونوں کے اوپر پیش آ رہی ہے. اب ان میں صفت کون سی اور موصوف کون سا ہے؟ صادقۃ صفت ہے، مرأۃ موصوف ہے. مرأتن موصوف ہے جس کی تعریف کی جا رہی ہے، اور صادقتن صفت ہے جو بتا رہی ہے کہ وہ جو عورت ہے وہ سچی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو صفت ہوتی ہے بعض دفعہ اپنے موصوف کے لیے 2 بار بھی آ جاتی ہے، 2 سے 3 بار بھی آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے مرأتن صادقتن کریمتن. کریمتن عزت والی. تب اس کا کیا ترجمہ بن جائے گا؟ عورت سچی ہے، عزت والی ہے. ہاں جی، عورت سچی بھی ہے اور عزت والی بھی ہے. سمجھ گئے؟ یعنی کہ صفت موصوف کا آپ کو پتہ چل گیا کہ صفت وہ ہوتی ہے کہ جو تعریف کی جائے، تعریف کو صفت کہتے ہیں. تو موصوف اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے. صحیح ہے. تو صفت اور موصوف دونوں کا جو اعراب ہوگا، اعراب مینس کہ آخری حرف کی حرکت، لام اور یا. یہاں پر گولتا، گولتا اور گولتا، ان سبھی الفاظ کا جو آخری حرف ہوگا، میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ آخری حرف کے جو اعراب ہوتا ہے اس کے جو حرکات ہوتی ہیں، عربی اس کے اوپر بحث کرتی ہے. عربی زبان اس کی چینجنگ کے ساتھ آپ کے معنی بدلتے، ترجمہ بدلتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر تو شروع میں الف لام ہے تو یہاں پر آپ 2 پیش نہیں لگا سکتے، لیکن اگر الف لام نہیں ہے تو پھر آپ 2 پیش اس پہ بھی لگائیں گے. اور کیونکہ یہ موصوف ہے اور اس کی صفت کا بھی اعراب ایک جیسا ہی ہونا ہے، تو اس پہ اگر 2 پیش ہے تو اس پہ بھی 2 پیش آئے گا اور اس پہ بھی 2 پیش آئے گا. اگر میں یہاں پر 2 پیش کی جگہ زیر لگاتا ہوں تو ٹھیک ہے. نہیں سر، پھر تینوں پہ ہی زیر آئے گا. تینوں پہ زیر آئے گا. جی. جیسے کہ میراتن پہ کیا آئے گا؟ تنوین. کیا آئے گا؟ سوری، زیر بولا نا آپ نے. ایسے مراتن صادقتن کریمتن. ٹھیک ہے. اس کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر. اچھا، اب ایک اور مثال لے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے. جیسے کہ میننگ چینج نہیں ہوا؟ جی، مرأتن سے میننگ چینج نہیں ہوا اس کا؟ ہم نے زیر لگا دی. مراتن سے کیا ہوا؟ مطلب پیش ہٹا کر زیر لگانے سے اس کا مطلب نہیں بدلا؟ نہیں، وہ تو بدلے گا، لیکن وہ تب بدلے گا نا جب اس کے پاس اس کے پیچھے والا جملہ آپ کو پتا ہوگا. یہ تو ابھی ایگزامپل کے طور پہ ہم نے لگائی ہے. اوکے. زبر کے لیے بھی یہی اصول ہے؟ جی، زبر کے لیے بھی یہی اصول ہے؟ سبھی کے لیے. آپ یہاں پر پیش لگائیں گے، 2 زبر لگائیں یا زیر لگائیں، یہ خود سے نہیں لگ سکتے جب تک ان کے پیچھے کوئی دوسرا ورڈ نہیں ہوگا جو کہ اس کو ایکسپلین نہیں کر رہا ہوگا. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے پیچھے کوئی ورڈ ہوگا جو آپ کو بتائے گا کہ اس کے اوپر آپ نے کیا لگانا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں پیچھے اس کے فاعل ہے، کام کرنے والا ہے، تو اگر یہ مفعول بنے گا تب اس کے اوپر 2 زبر آئیں گی. اگر اس کے پیچھے فعل ہے، فعل فاعل سمجھ پتا ہے آپ کو؟ فعل فاعل مفعول. فعل تو کام ہوتا ہے. فعل کام ہوتا ہے اور فاعل کام کرنے والا ہوتا ہے، اور مفعول جو کام ہو آبجیکٹ. رہا ہے. جس پر کام کیا جائے. ٹھیک ہے. تو اگر اس کے پیچھے کوئی فعل ہوگا جو کہ یہ کر رہی ہوگی، تو پھر یہ کرنے والی کون سی کیا بنے گی؟ فاعل یا مفعول؟ فائل. فاعل. تو فاعل کی حالت میں اس کا ایک الگ اعراب ہوگا. اگر یہ مفعول بنتی ہوگی، یعنی کہ اگر اس کو مار پڑی ہے تو اس کے اوپر کام ہوا ہے مار پڑنے کا، تو پھر یہ مفعول بن جائیں گی. ٹھیک ہے. تو پھر اس کا اعراب اور ہو جائے گا. اوکے. سمجھ گئے؟ اچھا جی، آگے چلتے ہیں. واللہ
समीउन, आगे क्या आता है? अलीमुन। अलीमुन, ऐसे ही आता है। वल्लाहु समीउन अलीमुन। अब यहाँ पर अलीमुन की जगह अलीमिन लिख सकता हूं मैं? नहीं सर, गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा ना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सिफ्त और मौसूफ का एराब एक होता है, सेम रहेगा। अगर मौसूफ पे पेश है, जबर है, जेर है, तो उसी तरह सिफ्त के ऊपर भी वो सारी आराब आएंगे, जबर जेर पेश। ठीक है, इसी तरह एक और मिसाल, वल्लाहु गफूरुन, आगे क्या आएगा? रहीमुन। रहीमुन। ठीक है, इस चैप्टर की समझ आ गई आपको? जी सर। अच्छा, अब शुरू में हमने जो पढ़ा था किताबुन, दो पेश का मानी बना था है, तो इसका मानी क्या बनेगा? अल्लाह सुनने वाला है, बहुत ज्यादा सुनने वाला है और बहुत ज्यादा जानने वाला है, और अल्लाह ताला बहुत ज्यादा बख्शिश करने वाला है और बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। ठीक है, अर्रजुलु कवियुन, आदमी मजबूत है। अब ये है मानी कहां से आ रहा है? इससे। ठीक है, समझ गए? जब भी सर एक क्वेश्चन है, जी जी, ये समीउन और अलीमुन के साथ आप बहुत ज्यादा क्यों लगाया? उसकी रीजन ये है कि ये जो सीगा आता है ना, समीउन, अलीमुन, कबीरुन, हफीजुन, ये जितने अल्लाह ताला के खास तौर पर नाम होते हैं, इनके अंदर मुबालगा होता है। मुबालगा मीन्स के बढ़ा चढ़ा के इनके मानी होते हैं। ये जो एक दो आपको चीजें बताऊंगा इसी आज के लेक्चर के आखिर में मैं इंशाल्लाह इसको क्लियर करूंगा। या अभी कर दूं? अभी कर देता हूं मेरे ख्याल में, क्योंकि बार बार आपको तंग करेगा। अच्छा, आपने ना दो चीजें, दो वजन है, वजन मीन्स के दो तरह के लेटर अगर आएंगे तो उनका मानी आपने बढ़ा के करना है। मिसाल के तौर पे उनको मैं लिखूंगा, ये वजन लिखता हूं, एक है फ़ईलुन और एक है अफ़अलु। अफ़अलु, ठीक है, अफ़अलुन कर ले। ठीक है, अब ये दो वजन है। वजन से मुराद ये है कि ये जो जबर जेर की कंडीशन आपके सामने सूरत हाल नजर आ रही है, फा पे जबर है, आइन पे जेर है। अच्छा, जहां पर समझ ना आएगी तो मुझे बोल दीजिएगा, मैं आगे ना चलता जाऊं। फा पर जबर है, आइन के नीचे जेर है, उसके बाद या है, उसके बाद दो पेश है। इसी तरह जो दूसरा वजन है, हमजा के ऊपर जबर है, फा के ऊपर सुकून है, आइन के ऊपर जबर है और दो पेश है आखिर में। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, फ़ईलुन के वजन पर इनमें से कौन सा लेटर आ रहा है? फ़ईलुन, समीउन, एक जैसा ही है। समीउन, अब देखें, फा पे जबर है और सीन पे भी जबर है, जी आइन के नीचे जेर है, मीम के नीचे भी जेर है, हाँ जी उसके बाद या साकिन है, यहाँ पे भी या साकिन है, जी नाम पे दो पेश है और नीचे आइन पे भी दो पेश हैं। हाँ जी एक जैसा वजन हो गया। जी फ़ईलुन समीउन, तो जब कोई लफ्ज फ़ईलुन, वैसे और भी वजन हैं जिनके ऊपर मानी बढ़ा के करते हैं, उनमें से एक बताया क्योंकि आपके पास एग्जांपल आपके पास सामने। फ़ईलुन का माना होगा बहुत ज्यादा करने वाला, तो समीउन का मानी क्या होगा? बहुत ज्यादा सुनने वाला। बहुत ज्यादा सुनने वाला। अच्छा, फ़ईलुन के वजन पे अलीमुन भी है,
جی تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ بہت زیادہ جاننے والا. بہت زیادہ جاننے والا. ٹھیک ہے. اس کے بعد رحیم، یہ بھی فاعل کے وزن پر ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ بہت زیادہ رحم کرنے والا. کرنے والا. ٹھیک ہے. اسی طرح اب کیونکہ اگزامپل آپ کے سامنے آ چکی ہے تو ایک اور وزن لکھتا ہوں، فعول. تو یہ غفور کے وزن پہ ہے. جی. تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ بہت زیادہ بخشش کرنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا. ٹھیک ہے. اچھا ایک لفظ آپ پڑھتے ہیں اذان کے اندر، اللہ، آگے کیا آتا ہے؟ اکبرو. اللہ اکبر نماز میں بھی کہتے ہیں، اذان میں بھی، اقامت میں بھی. تو یہ اکبر لفظ جو ہے یہ افعال کے وزن پر ہے. جی. یہاں پر حمزہ کے اوپر زبر ہے اور یہاں پہ بھی زبر ہے. فا کے اوپر سکون ہے، یہاں پر بھی فا پہ سکون ہے. اس کے بعد عین کے اوپر زبر ہے تو با پہ بھی زبر ہے. لام پہ دو پیش ہے تو یہاں پہ بھی دو پیش لگائے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی رفع کی حالت ہے. تو آپ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں اللہ اکبر کا؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اب جو سب سے بڑا لفظ ہے وہ سب سے کدھر سے آیا؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ اللہ بڑا ہے، لیکن جو ال جب لگا تو اس کی وجہ سے، سوری اسٹارٹ میں جب ال لگتا ہے تو اس کی وجہ سے. نہیں سر، وہ تو لفظ اللہ کے لیے ال لگایا نا آپ نے، اللہ. اب جو اکبر لفظ ہے اکبر، ٹھیک ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. اکبر کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں سب سے بڑا ہے. یہ جو سب سے ہے نا یہ افعال کی وجہ سے، یہ اس وزن کی وجہ سے. جیسے مثال کے طور پہ اکرم مردوں کا نام ہوتا ہے نا، اکرم، اشرف، اکبر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اشرف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ شریف. اکرم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ عزت والا. ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی مثالیں، اکرام، اکرام کا مطلب بھی بہت زیادہ عزت والا ہوتا ہے. تو یہ کچھ اوزان ہیں جو کہ جس کے لیے جو آپ کتاب الصرف میں یا ابواب الصرف میں سیکھتے ہیں. لیکن کیونکہ اگزامپل آ گئی تھی تو میں اس کو آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ ایسے اوزان ہوتے ہیں، وزن ہوتے ہیں جن کا معنی مبالغے میں کرتے ہیں. اسپیشلی جب اللہ تعالیٰ کا نام آئے یا اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت آئے تو وہاں پر ہمیں بڑھا کے اس کا میننگ، اس صفات کو بیان کرنا ہے. کیونکہ ایک صفت عام انسان کے لیے اس لحاظ سے ہم نہیں بیان کرتے جس طرح اللہ کے لیے بیان کرنی چاہیے. سمیع بہت زیادہ سننے والا یا ہر چیز کو سننے والا. علیم بہت زیادہ جاننے والا یا ہر چیز کو جاننے والا. مطلب کہ مکمل صفت بیان کرنی ہے کہ کسی چیز میں وہ اس کے کسی بھی صفت کے اندر کسی قسم کا نقص نہیں ہے. سمجھ گئے؟ یہاں تک سمجھ آ گئی سب کو جی؟ جی سر. جی آگے چلے جی. جی سر. اوکے جی. اس کے بعد جو کچھ الفاظ ایسے آتے ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے قریب کے لیے یا دور کے لیے، دور کی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ میں یہاں پر پہلے لکھتا ہوں مذکر اور مؤنث. ٹھیک ہے. مذکر مطلب کہ یہاں پر وہ الفاظ لکھوں گا جو مردوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یا مذکر الفاظ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہاں پر میں لکھوں گا مؤنث کے لیے یا مؤنث کے الفاظ کے لیے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح مثال جیسے کہ ایک لفظ آتا ہے ھذا. ٹھیک ہے. تو ھذا یہ مذکر کا لفظ ہے تو اس کے لیے مؤنث کے لیے کیا آئے گا؟ ھذہ.
ٹھیک ہے, ہی. اچھا اب یہ دونوں جو الفاظ ہیں یہ قریب کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, قریب کے لیے, ٹھیک ہے, قریب کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسے اس کی ایگزامپل لے لیتے ہیں, ہذا اسلم, اسلم, یہ کون ہے؟ مذکر. اسلم, اسلم ہے, نام کہہ لیں نا, نام ہے, یہ اسلم ہے. اب جو ہے جو لفظ آیا وہ کہاں سے آیا؟ وہ اس کی وجہ سے آیا نا, اسلم, یہ اسلم ہے. اگر میں یہاں پہ لکھتا ہوں ھذا اسلم, اسلم, تو یہ اسلم ہے, یہ آپ کہیں گے. اگر میں یہاں پہ لکھتا ہوں ھذہ اسلمۃ, یہ اسلمہ ہے, ٹھیک ہے, یہ اسلمہ ہے, تو یہ جو ہے کا معنی ہے وہ اس دو پیش کی وجہ سے آ گیا. اب یہاں پر گول تا لگانا ضروری تھا یا نہیں, مجھے یہ بتا سکتے کوئی؟ جی سر ضروری تھا کیونکہ یہ مونس کے لیے ہے. کیونکہ یہ مونس کے لیے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ لفظ حاوی ہی مونس کے لیے استعمال کیا گیا ہے, اس لیے یہاں اس کے آخر میں جو اس کے ساتھ جو لفظ اسم آئے گا وہ بھی مونس کا ہی ہوگا. اگر میں ایسے لکھوں حاوی مسلمتن, تو ٹھیک ہے, جی سر. ٹھیک ہے, اوکے. اگر میں لکھوں ھذہ مسلمن تو پھر ٹھیک ہے؟ نہیں نہیں. سر. کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے ھذہ؟ یہ مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے. مونس قریب کے لیے, ٹھیک ہے. صحیح. اور یہ مسلمن کون سا لفظ ہے, مذکر ہے یا مونس ہے؟ مذکر. مذکر ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو اس کی جی. ایگزامپل اور لے لیتے ہیں. جیسے کہ ھذا کتاب, اس کا کیا معنی ہوگا؟ یہ کتاب ہے. اوکے گڈ, ماشاء اللہ. ھذا حلال, اس کا معنی کیا ہوگا؟ یہ حلال ہے. اوکے. ھذا حرام, اس کا معنی کیا ہوگا؟ یہ حرام ہے. اوکے. تو ھذا صراط, اس کا معنی کیا ہوگا؟ یہ راستہ ہے. یہ راستہ یہ ہے, ٹھیک راستہ ہے. گڈ, ماشاء اللہ. اب مونس کی طرف آ جاتے ہیں, جیسے کہ ھذہ الحیات, ھذہ الحیات, یہ زندگی. یہ زندگی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ھذہ الجنۃ, یہ جنت ہے. یہ جنت ہے. اوکے. تو اب ھذہ النار, یہ جہنم ہے, آگ ہے. آگ ہے, ٹھیک ہے. یا ھذہ الارض, یہ زمین ہے. گڈ, ماشاء اللہ. ھذہ الدنیا, یہ دنیا ہے. یہ دنیا ہے. اچھا ایک چیز اب یہاں پر میں نے پوچھنی ہے, ھذہ ہی ہم نے مونس کے لیے استعمال کیا, رائٹ, اور مونس کے لیے جو ہم نے اسم استعمال کیا یا لفظ استعمال کیا اس کے آخر میں گولتا آنی چاہیے, ٹھیک ہے. حیاتوں کے آخر میں بھی گولتا ہے, جنتوں کی بھی آخر میں گولتا ہے, ان تینوں کے آخر میں گولتا نہیں ہے. اب کیا کریں گے؟
اب یہ کریں گے کہ جو ایسے الفاظ ہیں نا، جو ایسے الفاظ آتے ہیں جو کہ ظاہری طور پہ مونس نہیں دکھتے لیکن ان کو مونس کے لیے عربی میں استعمال کرتے ہیں، ان کو ہم یاد کریں گے بس، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے. وہ میں کچھ لکھ دیتا ہوں، وہ آپ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے، ایسے الفاظ جو ظاہری طور پہ مونس کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن الفاظ ان کے جو ظاہری طور پہ ہیں وہ مونس کے کوئی کسی علامت کے طور پہ نہیں آتے مونس اس پہ. جیسے کہ کچھ الفاظ ہیں الدنیا، یا الف لام میں نہیں لگاتا، دنیا لکھ دیں ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، نارن، نارن، جہنم، بھائی آپ کا مائک میوٹ ہو گیا ہے. مائک میوٹ ہو گیا بھائی آپ کا، اور اسکرین بھی ٹلٹ ہو گئی ہے. السلام علیکم. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام جی، اب آ رہے ہیں. وعلیکم السلام. پہنچے تھے؟ جہنم یہ سارے وہ الفاظ ہیں، ان کے علاوہ بھی ہیں لیکن کم از کم یہ تو ایٹ لیسٹ یاد ہونے چاہیے کیونکہ یہ زیادہ آتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ ظاہری طور پہ مونس نہیں دکھائی دیتے کیونکہ ان کے اوپر کوئی علامت نہیں ہے مونس کی، لیکن یہ عربی زبان کے اندر مونس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. دنیا کا مطلب دنیا، نارن کا مطلب دنیا کا ویسے مطلب ہوتا ہے قریب، قریب کی جگہ. نارن کا مطلب کیا ہے؟ آگ. اور جہنم کا مطلب کیا ہے؟ جہنم. جہنم. شمس کیسے کہتے ہیں؟ سورج. ارض کسے کہتے ہیں؟ زمین. نفس کسے کہتے ہیں؟ نفس. نفس جان. خواہشات کو بھی کہتے ہیں، جان کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. عین، عین کو بھی کہتے ہیں اور چشمے کو بھی کہتے ہیں. چشمہ ہوتا ہے نا پانی والا. سر عین. عین کا دوبارہ مطلب، جی سر. عین کا مطلب سر دوبارہ بتا دیں. عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں اور چشمے کو بھی کہتے ہیں. نفس جو لفظ ہے یہ خواہشات کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور جان کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. سماء کسے کہتے ہیں؟ آسمان. آسمان کو. ٹھیک ہے، تو یہ الفاظ آپ نے کم از کم یاد رکھنے ہیں کیونکہ یہ الفاظ زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں عام زبان کے اندر یا قرآن مجید کے اندر. ٹھیک ہے جی، ان کی بھی سمجھ آ گئی. اگر میں ابھی یہ آپ کے پاس الفاظ موجود ہیں، اگر میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، هذا شمس، هذا الشمس، تو یہ ٹھیک ہے؟ نہیں سر. نہیں سر. ٹھیک ہے. اچھا، اگر میں کہتا ہوں هذه القيامة، یہ ٹھیک ہے؟
ٹھیک ہے سر. کیوں ٹھیک ہے جی؟ سر وہ حاضہ کے آگے بھی والی ہے تھے اور قیامہ کے آگے بھی گولتا ہے. ٹھیک ہے, مونس کی علامت ہے نا گولتا. ٹھیک ہے, اچھا اب ایک اور مثال لے لیتے ہیں. هذه القرآن, یہ قرآن مجید ہے. یہ جملہ ٹھیک ہے؟ نہیں سر حاضہ آئے گا. هذا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, هذا القرآن, یہ قرآن مجید. تو آپ کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ ہاذا اور ہذہ کے اندر ڈفرنس کیا ہے اور ان کو کہاں کیسے استعمال کرتے ہیں. حاضہ ہی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور حاضہ مذکر کے لیے, اور قریب کے لیے بھی, نزدیک کے لیے بھی. ٹھیک ہے, جی سر. تو یہ الفاظ نوٹ کر لیے آپ نے, اس کو ختم کر دوں. جی سر. اچھا, اگر میں کہوں ھذا الکتاب, یا میں لکھتا ہوں ھذا کتاب, اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ کتاب ہے. یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر میں اسی لفظ کو لکھتا ہوں ھذا الکتاب, تو پھر یہ جملہ نامکمل ہوگا. حاضہ الکتاب. نہیں, وہ تو ایک الگ بات ہے. ھذہ تو ہو بھی نہیں سکتا نا. اس کے ساتھ میرے خیال ہے ایڈجیکٹو لگے گا کوئی صرف جی مکمل کرنے کے لیے, شاید اس کے ساتھ کوئی صفت لگے گی. آئی تھنک دیکھیں ترجمے میں دیکھیں, یہاں پر ہے ھذا کتاب, یہ کتاب ہے. سمجھ گئے؟ یہ کتاب ہے, یہ اس کا ترجمہ ہے. ھذا الکتاب, تو اس کا مطلب ہے یہ کتاب. اب یہ جملہ نامکمل ہے. وہ نامکمل اس لیے ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام آ گیا. اب یہ بتا رہا ہے آپ کو کہ اس کے بعد بھی کوئی لفظ ہے جو کہ اس کی یا صفت آئے گی. با کے اوپر پیش آئیں گی, تنوین دو آئیں گی. نہیں, تنوین کیوں آئیں گی؟ اگر میں تنوین لگاتا ہوں تو پھر ٹھیک ہے, ھذا الکتاب. غلط ہے سر, کیسے غلط ہے بیٹا؟ کیونکہ الف لام ہے نا. الف لام کے الف لام والے لفظ کے آخر میں دو پیش, دو زیر, دو زبر نہیں آ سکتی نا. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم نے پیش لگایا. جب ھذا الکتاب بولا آپ نے, تو یہاں پر ھذا کے بعد جو کتاب لفظ ہے اس کے شروع میں الف لام آ گیا. اب یہ جو الف لام جب آئے گا کسی لفظ کے شروع میں جو کہ ھذا کے بعد ہوگا, تو پھر وہ جملہ نامکمل ہوگا, کیونکہ اس کے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا بات ہو رہی ہے اور اس کے بعد میں کیا بات ہو رہی ہے. جب تک وہ آپ مکمل آیت یا مکمل حدیث یا جملہ نہیں پڑھیں گے, آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ھذا الکتاب سے کیا مراد ہے, یہ کتاب کیا مطلب ہے یہ کتاب کا. ٹھیک ہے, یعنی کہ جس کتاب کی بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں کہوں جی ھذا الکتاب, ھذا الکتاب, ھذا الکتاب, یہ کتاب, یہ کتاب, یہ کتاب, تو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اس کتاب کے لیے؟ یا تو میں کہوں گا کہ یہ کتاب بہت اچھی ہے. اب جو اچھی ہے وہ اس کی صفت ہے, وہ اس کے بعد آنے والی ہے. میں کہوں یہ کتاب بہت بری ہے, تو یہ بھی اس کی صفت ہے, وہ بھی اس کے بعد آنے والی ہے, تو پھر جملہ مکمل ہوگا. جیسے کہ ھذا الکتاب صحیح, تو اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ یہ کتاب صحیح ہے. یہ کتاب صحیح ہے. اب جملہ مکمل ہو گیا. جی سر. ٹھیک ہے, جی اب جملہ مکمل ہو گیا. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب الف ھذا کے بعد جب الف لام کے بغیر کوئی لفظ آئے گا اور اس کے اوپر تنوین ہوگی تو جملہ مکمل ہے.
ٹھیک ہے. ہاذا کتابن، ہاذا صراطن یہ راستہ ہے، ہاذا حلال یہ حلال ہے، ہاذا حرام یہ حرام ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہاذا کے بعد جو ورڈ آ رہا ہے اس کے شروع میں اگر الف لام آئے تو پھر وہ نامکمل ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بعد بھی کوئی لفظ آنے والا ہے یا اس سے پہلے بھی کچھ لفظ آیا ہے جس کی طرف یہ ہاذا اشارہ کر رہا ہے. ویسے انگلش کے اندر ہاذا کا معنی کیا ہوگا؟ انگلش میں ہاذا کسے کہتے ہیں؟ دس. ٹھیک ہے. تو یہ اشارے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں الفاظ. اب سمجھ گئے آپ اس کو؟ کوشچن ہے میرا، جس طرح یہ حاضل کتاب صحیح لکھا ہوا ہے، اس میں کتاب کے ساتھ بھی ال لگا ہے، تو صحیح کے ساتھ بھی ال لگ سکتا ہے کسی سچویشن میں؟ بالکل لگ سکتا ہے. وہ اس وجہ سے لگ سکتا ہے جب آپ ان کو صفت موصوف بتائیں گے، اور صفت موصوف کا تو اعراب ایک جیسا ہو جائے گا نا، ھذا الکتاب الصحیح، تو پھر یہ جب آپ اس کے اوپر بھی الف لام لگائیں گے تو یہ مطلب ہو جائے گا کہ یہ جو پرٹیکولر کتاب کی بات ہو رہی ہے یہ صحیح ہے، یہ خاص کتاب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی صحیح نہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اگر آپ الف لام یہاں سے ختم کرتے ہیں ھذا کتاب صحیح، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب صحیح ہے بھائی، لیکن اس کے علاوہ بھی صحیح ہیں، یہ کہیں گے آپ کلی طور پہ باقی سب کا انکار نہیں کریں گے پھر. لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ ھذا الکتاب الصحیح، کہ اس علم کے لیے یہ جو کتاب ہے یہ سب سے صحیح ہے، اس کا معنی یہ ہو جائے گا. صحیح ہو گیا سر. ٹھیک ہے جی. آگے چلیں جی. جی سر. یہ ہاذا کو سمجھ لیا آپ نے. اسی طرح ہاذا میں آپ نے پڑھا کہ ہاذا کے بعد، ہاذا جو کہ قریب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اشارتاً، اس کے بعد اگر لفظ آئے گا بغیر الف لام کے تو وہ جملہ مکمل ہو جائے گا. جی. ڈر کے بول رہے ہیں آپ لوگ. یہ چیزیں آپ اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ کانفیڈنس آئے آپ کے اندر. اگر پھر بھی گھبرانا ہے، ڈرتے رہنا، تو پھر اس کی پریکٹس اور کریں، پھر اور سیکھیں. اگر ہاذا کے بعد والے لفظ کے اوپر الف لام آتا ہے تو پھر جملہ مکمل ہے یا غیر مکمل؟ نہیں سر، پھر مکمل نہیں ہے. پھر مکمل نہیں ہے. تو سیم آپ نے ہاذہ کے ساتھ بھی یہی کرنا ہے. اگر ہاذہ کے بعد آنے والا لفظ الف لام کے بغیر ہے تو پھر وہ جملہ مکمل ہے. جیسے مثال کے طور پر ھذہ ناقۃ، ھذہ ناقۃ، ناقۃ کا مطلب ہوتا ہے اونٹنی. ٹھیک ہے. ھذہ ناقۃ. ٹھیک ہے. اسی طرح ھذہ جنۃ، کیا مطلب ہوگا؟ یہ جنت ہے. ماشاءاللہ. ھذہ تذکرۃ، تذکرہ مطلب ہوتا ہے نصیحت، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ یہ نصیحت ہے لیکن یہ کمپلیٹ نہیں ہے. نہیں، یہ تو کمپلیٹ ہے نا، اس کے اوپر ابھی الف لام نہیں آیا. جی سر. ٹھیک ہے. جی. اسی طرح ھذہ سورۃ، اس کا معنی کیا ہوگا؟ یہ صورت ہے. یہ سورت ہے. ٹھیک ہے. یہ معنی، یہ جملے مکمل ہیں. لیکن اگر میں انہی کو لکھتا ہوں ھذہ الجنۃ، یہ جنت ہے، تو یہ جنت، اب یہاں پر ہے کا معنی نہیں آ رہا. ہے کا معنی کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ اس کے اوپر دو پیش یا دو زبر زیر کی تنوین نہیں آ رہی. تو جب ہے کا معنی نہیں آ رہا تو اس کا معنی ہوگا یہ جنت. سمجھ گئے؟ جی سر. میں لکھتا ہوں ھذہ الدنیا، یہ دنیا، اب اس کو یہ دنیا ہے نہیں کہہ سکتا. ھذہ الدنیا، جی جملہ کمپلیٹ نہیں ہے، جی یہ سینٹینس کمپلیٹ نہیں ہے اس لیے.
یہ سینٹینسز کمپلیٹ نہیں ہیں. اسی طرح هذه الحیات یہ زندگی, هذه النار یہ آگ, هذه جہنم هذه الجہنم یہ جہنم, ٹھیک ہے. اسی طرح هذه السماء یہ آسمان, هذه الشمس هذه الارض, ٹھیک ہے. یہ سارے جملے جو ہیں یہ نامکمل ہو جائیں گے جب تک ان کے بعد ان کی صفت بیان نہیں ہوگی تو وہ جملہ مکمل نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. میں جیسے اگر اس کو مکمل کرتا ہوں, هذه الجنة طیبۃ, تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ طیب کہتے ہیں پاک کو بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اچھی کو بھی کہتے ہیں. هذه الدنیا هذه الدنیا اب اس کی مثال آگے اور سینٹینس مکمل کرنے کے لیے پھر التی فیہا معاشی ایسے مکمل کریں گے. یہ وہ دنیا ہے جس کے اندر آپ کا معاش موجود ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جملے مکمل ہوں گے. ہی کے بعد اگر الف لام نہیں ہوگا تو جملہ مکمل ہے, اگر الف لام آئے گا تو پھر جملہ نامکمل ہے. اس کے لیے آپ کو آگے اس کو کنٹینیو رکھنا پڑے گا پورے جملے کے لیے. یہ اس کی بھی سمجھ آ گئی آپ کو, ہی اور ہادا. آگے چلیں جی. جی سر. جو تھک گیا نا مجھے بتا دیں ذرا. اگر کوئی نہیں بولے گا تو مجھے لگے گا کہ کوئی بھی نہیں تھکا. چلو ماشاءاللہ کوئی نہیں تھکا, یا تھک کے آواز ہی نہیں نکل رہی. اچھا یہ تو آپ نے پڑھ لیا کہ مذکر کے لیے ہاذا استعمال کیا جاتا ہے, مؤنث کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے قریب کے لیے, ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں دور کے لیے کیا استعمال کریں گے. تو دور کے لیے مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لفظ ذالکا, ذالکا وہ, ٹھیک ہے. اور مؤنث کے لیے تلکا, تلکا. ٹھیک ہے جی. مذکر کے لیے ذالکا وہ دور کے لیے, تلکا تو یہ مؤنث کے لیے دور کے لیے استعمال کیا جائے گا وہ. مثال کے طور پہ ہم اس کو لیتے ہیں ذالکا کتابن. ذالکا کتابن کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ کتاب ہے. وہ کتاب ہے, ٹھیک ہے. اچھا لیکن اگر میں اس کو لکھتا ہوں ذالکل کتاب, وہ کتاب, وہ کتاب, ماشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے نا جو پچھلا ہم نے پڑھا اس کے مطابق. جی سر. وہ کتاب ہے, یہ جملہ مکمل ہے یا نامکمل ہے؟ جی کمپلیٹ ہے. ذالک ذالک الکتاب یہ مکمل ہے یا نامکمل ہے؟ نہیں سر. یہ نامکمل ہے نا. جی وہ کتاب. ٹھیک ہے اوکے. تو اسی طرح اب ہم پڑھتے ہیں تلکا کے لیے مثال لے لیتے ہیں, جیسے کہ تلکا امتن, تلکا امتن وہ. سر پھر رسولو کیوں ورڈ آتا ہے؟ مطلب رسول تو مذکر ہی زیادہ ہوتے ہیں, تل کر رسولو یہ کیوں آتا ہے؟ وہ جمع کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے نا وہاں پہ, وہ بھی میں بتاتا ہوں اس کے لیے. ذالکا اور تلکا, اصل میں ذالکا اور تلکا کا معنی دور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عربی گرامر کے اندر, لیکن قرآن مجید کے اندر ان کو قریب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور وہ قریب کے لیے اس لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے تاکہ تاکید کی جائے. جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ سورہ بقرہ میں آتا ہے. ہاں جی. وہاں ہم نے ترجمہ پڑھا ہے یہ کتاب کوئی شک نہیں ہے, ٹھیک ہے. جی سر. حالانکہ اس کا ترجمہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے, رائٹ. جی.
اب وہاں پر آپ ذالک الکتاب کا ترجمہ کر رہے ہیں یہ کتاب. تو قرآن مجید کے اندر ذالکا اور تلکا جب مذکر کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ تاکید کی جا رہی ہے آپ کو یہاں پہ. اوکے ٹھیک ہے. تو جی. تلک الرسل سے مراد تاکید کی جا رہی ہے یہ جو میرے رسول ہیں. وہاں پر وہ رسول وہ مونس کے لیے نہیں لفظ استعمال کیا گیا. سر مجھے تھوڑی سمجھ نہیں آئی کہ ذالکا کا مطلب یہی ہے، لیکن یہ دور کے لیے جو دور کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ مجھے تھوڑا سا دوبارہ بتائیں گے. میں دوبارہ سمجھاتا ہوں. دیکھیں انگلش میں دیٹ ہوتا ہے آئی تھنک، تو اس لیے ذالکا ہوگا. جی ذالکا اور تلکا یہ سمجھے ذرا. ایک چیز ہے عربی زبان، ٹھیک ہے، ایک ہے قرآنی عربی. اچھا اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ عربی جو زبان ہے نا، عربی لینگویج، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی ہے، لوگ، لیکن یہ کس کی بنائی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کی. تو ان میں ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے. اس میں جو چیز ہوگی وہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں بھی ہو، اور جو چیز اس میں ہوگی وہ ڈیفینیٹلی اس میں نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. ایک لوگوں کی بنائی ہوئی چیز کو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کے ساتھ کمپیئر تو نہیں کر سکتے نا. ابھی جیسے اس کو دیکھیں، عربی کے اندر ذالکا اور تلکا ان کا معنی آتا ہے وہ، دور کے لیے. ٹھیک ہے. ذالکا اور تلکا، ذالکا مذکر کے لیے، تلکا مونس کے لیے، یہ دور کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن عربی کے اندر ذالکا اور تلکا یہ جو الفاظ ہیں ان کا معنی آئے گا یہ، اور یہ استعمال کیے جائیں گے قریب کے لیے، لیکن تاکیدی طور پہ، تاکید کرنے کے لیے، اس بات پہ وہ زور ڈالنے کے لیے. سمجھ گئے؟ عربی زبان کے اندر جب آپ بولیں گے ذالکا یا تلکا تو اس کا معنی آپ وہ کریں گے. جیسے کہ ذالکا کتابن، وہ کتاب ہے. ذالکا جی ٹھیک ہے. ذالکا کتابن، ذالکا بیتن، ذالکا حدیثن. ٹھیک ہے. تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ وہ کتاب ہے، وہ حدیث ہے، وہ گھر ہے. لیکن اگر قرآن مجید کو آپ دیکھیں گے، آپ اس کو جب مطالعہ کریں گے تو اس کی ریڈنگ کے دوران آپ کو الفاظ ایسے نظر آئیں گے جہاں پر ذالکا یا تلکا مذکر کے ساتھ، مذکر الفاظ کے ساتھ استعمال کیے جائیں گے، وہاں پر تاکید، زور ڈالنے کا معنی وہاں پہ کریں گے، اور وہ قریب کے معنی میں کریں گے آپ. جیسے اس کی اگزامپل آپ نے لی ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب قرآن مجید کے اندر ذالک الکتاب کا معنی وہ کتاب نہیں کریں گے، یہ کتاب کریں گے، اور اس پہ تاکید کرنے کے لیے اور زور ڈالنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا. سر پھر ہوا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہوا کا مطلب ہی وہ ہوتا ہے. تو ہوا اور ذالک میں کیا فرق ہوگا؟ ہوا ہم، یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ اشارے کے لیے، جیسے کہ ایک لفظ پہلے گزر چکا ہے اس کی طرف دوبارہ اشارہ کرنا. جیسے میں مثال کے طور پہ آپ کو کہتا ہوں الرجل ہوا ہوا اسمع، الرجل ہوا اسمع، ایک آدمی ہے جو کہ ہوا وہ کون ہے؟ اس کو میں لکھ کے بتاتا ہوں. اس کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر. دیکھیں اب سر نے کوشچن کیا ہے ہوا، لفظ ہے ہوا، تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں الرجل ہوا کریم. ٹھیک ہے. آدمی، اس کا ترجمہ ویسے کرتے ہیں، آدمی وہ عزت والا ہے. ٹھیک ہے. رجل کا مطلب آدمی،
ہوا کا مطلب وہ. اب یہ وہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ آدمی کی طرف. یہ پیچھے گزر چکے اپنے فائل کی طرف اشارہ کر رہا ہے, اسم کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو ہوا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ اپنے اسم کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے. اس کے لیے دوبارہ سے اس کا نام نہیں لینا ضروری ہوتا. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہو گیا, سمجھ گئے. لیکن جو ہی یا ہاذا یا ذالکا, وہ اس وقت جو بات ہو رہی ہے, جیسے کہ اگر میں یہاں سے ختم کروں. جیسے سر انگلش میں ہز اور ہیم. جی بالکل ٹھیک ہے. ہز اور ہم کو آپ کسی اسم کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہاں پر جو ہز اور ہم ہوتا ہے وہ ہوا کا استعمال, ہوا کا جو عربی میں ہوا اس کو کہیں گے, ہوا کے لیے استعمال کیا جائے گا. لیکن جو دس اور دیٹ ہے وہ ہز اور ہم کے معنی میں تو نہیں آ سکتا نا. جی سر. جو دس اور دیٹ ہے وہ تو نکرا کے لیے استعمال کیا جائے گا, لیکن جو یہاں پر آپ ہز اور ہم ہے وہ تو آپ معرفہ کے لیے استعمال کریں گے نا. یس سر. جی شاہ بھائی سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر سمجھ آ گئی, تھینک یو. اچھا اب تک ہم نے سمجھ لیا ہاذا ہادی, اور اگر ان دونوں الفاظ کے بعد الف لام کے بغیر کوئی لفظ آتا ہے تو اس کا معنی مکمل ہو جاتا ہے, رائٹ. یہ ذرا غور سے سنیے گا کیونکہ یہ آپ ساتھ ساتھ اگر ان کو میرے ساتھ نہیں رہیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی چیز. میں دوبارہ بتاتا ہوں, ہاذا اور ہادی, یہ جو دو لفظ ہم نے پڑھے, اگر ان کے بعد والے لفظ کے اوپر الف لام نہ آئے تو پھر یہ جملہ مکمل ہو جاتا ہے یا نامکمل رہتا ہے؟ نامکمل ہوتا سر. شام بھائی پکڑے گئے آپ. دیکھیں ہاذا اور ہادی, اب ان کے بعد اگر لفظ آتا ہے کتابن تو پھر یہ نامکمل ہے. نہیں پھر تو مکمل ہے, لیکن ال لگے گا تو پھر نامکمل ہے نا. یہی تو پوچھ رہا تھا آپ سے. اچھا اگر میں میں یہاں الف لام لگا دیا تو اب نامکمل ہے. اب نامکمل ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا دور کے لیے؟ قریب کے لیے. قریب کے لیے. ٹھیک ہے اوکے. تو اب دوسرے جو الفاظ ہیں وہ ہے ذالکا, اور دوسرا کون سا تھا؟ تلکا. تلکا. تو تلکا کس لیے استعمال ہوتا ہے, مذکر کے لیے مؤنث کے لیے؟ مؤنث کے لیے. تو یہ دونوں الفاظ کس لیے استعمال ہوں گے؟ دور کے لیے. دور کے لیے. اگر میں ان کے بعد لکھتا ہوں کتابن, جملہ مکمل ہے یا غیر مکمل ہے؟ مکمل ہے. مکمل ہے سر. شام بھائی پھر کنفیوز ہو گئے. اگر سر میں یہاں پر الف لام لگاتا ہوں تو اب مکمل ہے یا غیر مکمل ہے؟ نامکمل ہے. اب نامکمل ہے. ٹھیک ہے سمجھ گئے نا آپ؟ جی سر. اب آگے چلیں. جی سر چلے. اوکے. اچھا اس کے بعد جو ہم نے چیز سمجھ لی ہے نا وہ یہ ہے کہ جب کسی لفظ کے کسی قسم کے اوپر یا لفظ کے اوپر لام آتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ جیسے میں مثال کے طور پہ لکھتا ہوں, اس کا معنی کیا ہے؟ کتابن, کتاب ہے. کتاب ہے. اب ہے کا معنی کہاں سے لیا آپ نے؟ دو پیج سے. دو پیش. ٹھیک ہے. جب اس لفظ کے اوپر شروع میں لا کتابن, شروع میں لام زبر والی آئے گی, زبر والی لام, یہ میں خاص طور پہ بتا رہا ہوں, زیر والی نہیں کہہ رہا, زبر والی لام, اس کو لام تاکید کہتے ہیں. لام تاکید, تاکید یعنی کہ جب کسی لفظ کے اوپر تاکید یا اس کی یقین دلانی ہوتی ہے تو اس کے شروع میں لام زبر لگاتے ہیں. تو کتابن کا معنی ہے کتاب ہے. لا کتابن کا مطلب کیا ہوگا؟ یقیناً کتاب ہے. کیا معنی ہوگا؟ یقیناً کتاب ہے.
یقیناً کتاب ہے. ٹھیک ہے, یقیناً کتاب ہے. اسی طرح اس لام کو کیا کہتے ہیں؟ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ لام کے اوپر کون سی حرکت آئے گی؟ زبر. زبر. ٹھیک ہے. اسی طرح لذکر. لذکر, ذکر کہتے ہیں نصیحت کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یقیناً ذکر ہے. یقیناً ذکر یعنی خاص ذکر سر. یقیناً نصیحت ہے, یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ھذا الکتاب لذکر للمتقین, کہ یہ کتاب جو ہے یہ یقیناً متقین کے لیے نصیحت ہے. ٹھیک ہے, تو آپ وہاں پہ یقیناً کا ترجمہ کریں گے. اسی طرح لحق, اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یقیناً حق ہے. یقیناً حق ہے. اسی طرح لعبرۃ, عبرت بھی نصیحت کو کہتے ہیں نا, یقیناً نصیحت ہے. جی جی, عبرت بھی کہہ سکتے ہیں, نصیحت کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یقیناً. اس کے بعد لظلم, یقیناً ظلم ہے. یقیناً ظلم ہے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو جب کسی لفظ کے شروع میں لام تاکید آئے گا تو آپ نے اس کا ترجمہ یقیناً کا کرنا ہے یا بے شک کا کرنا ہے. یقیناً بھی کر سکتے ہیں, بے شک بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی. اچھا, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی لفظ کو ادا کر رہے ہیں اور اس کے شروع میں لام تاکید آ گیا, اب اس لفظ کے شروع میں الف لام بھی آ گیا. جیسے میں مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں, الکتاب, الکتاب. ٹھیک ہے, اب اس کے شروع میں اگر میں نے لام تاکید لگانی ہے تو پھر اس کے لیے مجھے یہ الف ختم کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو کیا بنے گا؟ لل لل کتاب. ٹھیک ہے, لل کتاب. تو لل کتابوں کا مطلب کیا ہوگا؟ یقیناً کتاب ہے. یقیناً کتاب ہے. لیکن اگر میں بولتا ہوں الکتاب تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ وہ پھر دی کتاب, بک, مطلب وہ بھی مطلب خاص بک. خاص بک. اگر میں بولتا ہوں کتابن, اس کا معنی کیا ہوگا؟ ایک کتاب, کوئی بھی عام سی کتاب. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر. اوکے, اگر میں ایک اور لفظ لکھتا ہوں, جیسے کہ ایک لفظ ہے الحسنہ. الحسنہ, اب اس کے شروع میں نے لام تاکید لگانی ہے تو کیسے پڑھوں گا اس کو؟ لل حسنہ. لل حسنہ. اس کا معنی کیا تھا؟ حسنہ کہتے ہیں اچھائی کو. ٹھیک ہے, اس کا معنی کیا ہوگا؟ خاص قسم کی اچھائی یا نیکی. ٹھیک ہے, تو لل حسنہ کا معنی کیا ہوگا؟ یقیناً نیکی. یقیناً نیکی ہے یا یقیناً اچھائی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک اور لفظ میں لکھتا ہوں الہدا. تو اس کا معنی ہے خاص قسم کی ہدایت, رہنمائی. اگر میں شروع میں لام تاکید لگاتا ہوں تو کیسے پڑھیں گے؟ لل ہدا. لل ہدا. تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ یقیناً ہدایت. یقیناً ہدایت. اسی طرح الآخرہ, الآخرۃ. تو اس کو لام تاکید کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ لل آخرۃ. لل آخرۃ. ٹھیک ہے, یقیناً آخرت. سمجھ آ گئی جی؟ جی سر. اس کے شروع میں ہادہ لگے گا یا ہادی ہی لگے گا؟
हाज़ही। ओके, तो इसके शुरू में ज़ालिका लग सकता है या तिलका लग सकता है? तिल का। क्यों? मुअन्नस है इसलिए। मुअन्नस है। ठीक है जी, आज का सबक इतना ही है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको माशाल्लाह को फायदा हो रहा है इससे। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये अल हुदा और लिल हुदा, इसमें मानी का मतलब क्या बनेगा? मतलब ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, अगर आप पढ़ेंगे लिल हुदा, उसका भी मैं बता देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे बात की है आपको लाम के ऊपर जबर की, लाम पे जबर। अगर आप लाम पर जबर पढ़ते हैं तो इसका मतलब है यकीनन हिदायत है, यकीनन रहनुमाई है। ठीक है, समझ गए? अगर मैं लाम के नीचे जेर लगा देता हूं तो फिर ये लाम ताकीद नहीं रहेगा, फिर इस लाम का मतलब होगा के लिए, तो इसका मतलब होगा हिदायत के लिए, हिदायत के लिए। लाम के नीचे जेर आ जाएगी किसी लफ्ज के शुरू में तो उसका मतलब हो जाएगा के लिए, लेकिन अगर लाम पे जबर आ गई तो उसका मतलब हो जाएगा यकीनन। यकीनन या बेशक। ठीक है श्याम भाई, समझ आ गई? जी ठीक है सर।